سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو حج کے مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا مبارک سفر یہ عشق و مستی کا سفر ہے۔ حج ایک عاشقانہ سفر ہے، حج محبتوں کا سفر ہے۔ حج کے مبارک سفر میں جس انسان جس عورت کو جتنی مشقت زیادہ آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیرے حج کا اجر تیری مشقتوں کے بقدر ہے، یعنی جتنی مشقت آئے گی اتنا اللہ اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ حج کے مبارک سفر میں پریشانی کا آنا، حج کے مبارک سفر میں تکلیف کا آنا، حج کے مبارک سفر میں دکھ درد کا آ جانا، حج کے مبارک سفر میں بیماری کا آ جانا، حج کے مبارک سفر میں راستے کا بھول جانا، کھانے کا وقت پہ نہ ملنا، حج کے مبارک سفر میں بالخصوص حج کے ایام میں اپنے مزاج کے مطابق کھانے کا نہ ملنا، اپنے مزاج کے مطابق بستر رہائش کا نہ ملنا، حج کے ایام میں اپنی من مرضی کی سہولیات کا نہ ملنا، اور اسی طرح خواتین کے مخصوص ایام کا آ جانا، نماز کی چھٹی کا ہو جانا، یہ تمام تر پریشانیاں تکالیف اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالی حج کو قبول بھی فرمائے اور اجر بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اس لیے اس سفر کے اندر کوئی بھی پریشانی آ جائے تو یوں نہ کہنا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ نے ناراض ہو کر مجھے پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا۔ نہیں، کئی مرتبہ اللہ بندے کو آزماتے ہیں، اللہ بندے کا امتحان لیتے ہیں کہ اس امتحان کے اندر یہ کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس امتحان کے اندر اور امتحان لینے کے بعد اس کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ جس کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ بڑھتا ہے رب ذوالجلال پھر اسے اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں شامل فرما لیتے ہیں۔ حج کے ان ایام کے اندر جو فرائض واجبات ہیں اس کو تو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ حج کے 5 ایام کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے، حج کے مناسک کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، ان سب کو الحمدللہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وہ تمام ارکان، تمام مناسک اپنے وقت پہ مخصوص جگہوں پہ ضرور ادا کرنے ہیں، لیکن ان اعمال مناسک ارکان کو ادا کرنے کے بعد میرے اور آپ کے پاس اضافی وقت ہوگا، خواتین کے پاس وقت ہوگا،
اس اضافی وقت کے اندر کیا کرنا ہے، اس وقت کو قیمتی کیسے بنانا ہے؟ گپ شپ کر کے قیمتی بنانا ہے؟ نہیں، آپس کے اندر جماعت کی شکل کے اندر بیٹھ کر گپ شپ کر کے اس وقت کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے؟ نہیں، موبائل کے اوپر زیادہ وقت گزارنا ہے؟ نہیں، گلیوں کے اندر گھوم پھر کر اپنے وقت کو ختم کرنا ہے؟ نہیں، میں نے اور آپ نے اپنے حج کو قیمتی بناتے ہوئے، اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے جو اضافی وقت ہوگا وہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ ہم نے وہ وقت ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سفر اس لیے عطا فرمایا تاکہ بندہ اضافی محنت کر کے، اضافی اپنے جسم پہ عبادت کا بوجھ ڈال کے مجھے راضی کر سکے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی بندہ کسی کے پاس کام کرتا ہے، صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک اس کی جو مزدوری بنتی ہے 500، 1000، 2000، 5000 اسے مل جاتی ہے، اور جو اضافی وقت لگاتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، تو انہیں مالک کی طرف سے اضافی پیسے ملتے ہیں، مالک کی طرف سے اسے اضافی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو فرائض، واجبات، سنتوں کو ادا کرنے کے بعد میرے اور آپ کے پاس مینا کے خیموں میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کی رات میں جو اضافی وقت ہوگا، یہ وقت اگر اللہ کی یاد کے اندر، توبہ استغفار کے اندر گزارا، رب ذوالجلال ہمیں وہ بھی عطا فرمائیں گے جو ہم نے مانگا ہوگا، اور جو نہیں مانگا ہوگا اللہ اضافی عبادات کی بدولت ہمیں وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ ہم نے اضافی وقت کو قیمتی کیسے بنانا ہے، اپنے حج کو مقبول کیسے بنانا ہے، اس کے لیے سب سے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ ہر حاجی کے پاس، ہر حاجن کے پاس، ہر مرد کے پاس، ہر عورت کے پاس تسبیح ضرور ہونی چاہیے۔ 100 دانے والی تسبیح اپنے بیگ کے اندر رکھیں، یا جو تسبیح انگلی کے اندر باندھتے ہیں ڈیجیٹل تسبیح، تو وہ خواتین کے پاس بھی، مردوں کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ جب ہم حج کا احرام باندھ کے جائیں گے نیت کر کے، تو ہمارا ذکر ہوگا صرف تلبیہ، چڑھتے ہوئے، اترتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ہم نے ہر جگہ تلبیہ کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ لوگ احرام کی حالت میں پوچھتے کہ ہم نے اور ذکر کیا کرنا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا ذکر جب تک احرام اپنے جسم سے نہیں اتارتے وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہاں، جب 10 ذی الحجہ کو احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے، قربانی ہو جائے گی، حلق ہو جائے گا، اپنے احرام کی چادروں کو اتار کے ہم کپڑے پہن لیں گے، تو اس وقت یہ جو تلبیہ پڑھنا، اس کا حکم تو ختم ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس کے بعد 10 ذی الحجہ کی رات، 11 ذی الحجہ کا پورا دن، 12 ذی الحجہ تک ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ہے۔ اب استغفار کیا ہے؟ یا تو بندہ صرف مختصر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ پڑھتا رہے، یا مکمل استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جو استغفار ہے، اس استغفار کے اندر توبہ کا ذکر بھی ہے، اور خود یہ استغفار ہے۔ استغفار اور توبہ کے درمیان فرق ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ استغفار کہتے ہیں اپنی زندگی کے گزشتہ گناہوں پہ معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ اللہ میں پچھلے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، یہ استغفار ہو گیا۔ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، مطلب کہ اللہ میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ آج کے بعد رب چاہی زندگی گزاروں گا، من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا،
اللہ اسے استغفار والا اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور توبہ والا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یا تو مختصر استغفار پڑھیں یا پھر مکمل استغفار پڑھیں۔ کتنا پڑھنا ہے؟ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا استغفار پڑھیں۔ 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، جتنا زیادہ استغفار ہوگا اللہ کی رحمتوں کا نزول بندے کے اوپر اتنا زیادہ ہوگا۔ استغفار کی وجہ سے دل کی دھلائی ہوتی ہے، استغفار کی وجہ سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ جب بندہ استغفار پڑھتا ہے، استغفار پڑھنے کے بعد یہ کوئی بھی ذکر کرے یا درود شریف پڑھے تو اللہ پھر اس کی برکتیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کی مثال صابن اور سرف کی ہے، درود شریف کی مثال عطر اور خوشبو کی ہے۔ جب کپڑوں سے میل کچیل ختم ہوتی ہے تو پھر انسان کپڑوں پہ عطر لگاتا ہے۔ اسی طرح جب توبہ استغفار کر کے اپنے اندر کو، اپنے من کو، اپنے باطن کو پاک صاف کر لیا جائے پھر درود شریف پڑھنے کا مزہ آتا ہے، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے بندے کو لذت ملتی ہے۔ استغفار جتنا زیادہ ہوگا انسان اتنا اپنے دل کے اندر اللہ کی رحمت اور انوارات کو محسوس کرتا ہے۔ خواجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کی پیدائش پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود گھٹی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھٹی دیتے ہوئے حضرت حسن بصری کو دعا دی، اور حضرت حسن بصری وہ ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تربیت پائی ہے۔ ان کی والدہ ام سلمہ کے پاس کام کیا کرتی تھی۔ جب حسن بصری کی ولادت ہوئی تو ماں کسی کام کے لیے کہیں جاتی تو سیدہ ام سلمہ حسن بصری کو کھلایا کرتی تھی۔ وہ حسن بصری کی تربیت کیا کرتی تھی۔ جس نے حضور کی زوج محترمہ کی گود میں تربیت پائی ہو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا، اللہ نے ولایت کے بڑے اعلیٰ درجات عطا فرمائے تھے۔ اس نے ایک حضرت رات کے وقت تہجد کی توفیق نہیں ملتی، دل بڑا چاہتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھوں، آنکھ کھل جاتی ہے لیکن بستر سے اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، مصلے پہ کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ خواجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا اپنے دن کے اعمال درست کر لو، اللہ تمہیں رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جب دن نیک اعمال والا، تقوی پرہیزگاری والا گزرتا ہے اللہ پہ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جس کا دن گناہوں والا گزرتا ہے اللہ رات والے اعمال سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس وظیفے کو کروں میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہو رہی، میری زمینیں بہت زیادہ ہیں، آپ دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ بارش ہو جائے تاکہ فصلوں کو نقصان نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ پھر ایک اور شخص آیا، حضرت میرا ایک باغ ہے، باغ کے اندر پھل نہیں ہے، مقدار کم ہے، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ باغ کے اندر پھل زیادہ آ جائے۔ انہوں نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا حضرت نہروں کا پانی خشک ہو چکا ہے، دعا کریں کہ نہروں کے اندر پانی آ جائے۔ انہوں نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ایک خادم جو حضرت کے قریب موجود تھا تو کہنے لگا حضرت آپ نے ان تمام بندوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، آپ کے پاس کوئی اور وظیفہ نہیں ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا او خدا کے بندے، میں نے وظیفہ وہ بتایا جو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت کیا اللہ نے استغفار کے اتنے سارے فوائد بیان فرمائے؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا استغفروا ربکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، ملے گا کیا؟ انہ کان غفارا،
اگر تمہارے گناہ زیادہ ہوئے میں استغفار کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے، استغفار کی وجہ سے میں تمہارے اوپر بارش کو برسا دوں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تمہارے مال کے اندر کمی ہو چکی ہے، استغفار پڑھو گے، میں استغفار کی وجہ سے تمہارے اموال کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ وَبَنِينَ، اگر تمہیں نرینہ اولاد کی طلب ہے، تم استغفار کثرت سے پڑھو، میں کثرت استغفار کی برکت سے تمہیں نرینہ اولاد عطا کر دوں گا۔ اگر تمہیں باغ کے اندر پھلوں کی ضرورت ہے، استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی وجہ سے میں تمہیں پھلوں کی نعمت بھی عطا کر دوں گا۔ یعنی وظیفہ ایک ہے اور اس کی جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر بندہ ہم میں سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے مامون و محفوظ فرمائے، اللہ آنے والی ہر مصیبت کو ٹال دے، اللہ ہر آنے والے عذاب کو دور فرما دے۔ یہ ہر بندے کی چاہت ہے، ہر بندے کی تمنا ہے کہ میرے اوپر مصیبت نہ آئے، میرے اوپر عذاب نہ آئے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں میں اس وقت تک لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ایک تو اللہ نے فرمایا حضور میرے لاڈلے پیغمبر تیرے وجود مسعود کی برکت سے عذاب نازل نہیں کروں گا، اور دوسرا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں اس وقت تک عذاب کو نازل نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک حضور کے وجود مسعود کی برکت کا ذکر کیا، دوسرا استغفار کی برکت کا ذکر کیا۔ حضور جب تک موجود ہے عذاب نازل نہیں کروں گا، جب تک لوگ استغفار پڑھتے رہیں گے میں عذاب کو نازل نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ سمجھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ کے اندر رہے اللہ نے عذاب کو نازل نہیں فرمایا، حالانکہ اہل مکہ کفار مکہ حضور سے کہا کرتے تھے محمد ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو کہتے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، پھر عذاب کو بلا، عذاب دکھا کیسے عذاب آتا ہے۔ یہ کفار مکہ نے خود حضور سے کہا کہ عذاب کو بلاؤ، عذاب کو لے کے آؤ، لیکن جب تک حضور مکہ والوں کے درمیان رہے مکہ والوں پہ عمومی عذاب نہیں آیا۔ ذہن کے اندر پھر سوال آتا ہے کہ جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے اب تو مکہ والوں پہ عذاب آنا چاہیے تھا، مکہ والوں نے حضور کو پتھر مارے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حضور کے اوپر گندگی ڈال دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہوتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو ساحر جادوگر کہا گیا، لیکن اللہ کا عذاب پھر بھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے ایک یہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ المکرمہ کے اندر بعض صحابہ کرام اہل ایمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے، مکہ والوں کی نظروں سے چھپ کے رہتے، اور وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اہل مکہ کو عذاب سے مامون و محفوظ فرما دیا۔ اچھا پھر ذہن کے اندر ایک اور سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، پھر بعد کے اندر جو اہل ایمان تھے مکہ والوں سے معاہدہ ختم ہو گیا، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، کیا اس کے بعد مکہ والوں پہ عذاب آیا؟ نہیں آیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو عذاب آنا چاہیے تھا چونکہ حضور مکہ کے اندر موجود نہیں ہے، حضور تو مدینہ تشریف لے گئے۔ تو مفسرین نے یہاں بھی لکھا ہے کہ جو اہل مکہ تھے یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ اپنی زبان سے طواف کے دوران کہا کرتے تھے غفرانک،
غفرانک یہ استغفار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ جب ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو اس نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب یہ جو الحمدللہ الذی اذھب، یہ تو بعد میں پڑھتے، پہلے کیا پڑھتے؟ غفرانک۔ اب یہاں پہ معافی مانگتے، اللہ میری غلطی کوتاہی کو معاف فرما۔ اب اس کے اندر بندہ معافی کیوں مانگتے؟ اللہ یہ وقت میں نے آپ کی یاد کے اندر گزارنا تھا لیکن نہ گزار سکا، اللہ میری اس غلطی کو بھی معاف فرما، اللہ میری مغفرت فرما۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اہل مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے غفرانک استغفار پڑھتے تھے۔ اگر اہل مکہ کفر کی حالت میں استغفار پڑھتے تھے، اللہ نے عذاب سے بچایا ہوا تھا۔ میں اور آپ تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں اور آپ تو حضور کے امتی ہیں، اور پھر حج کا احرام باندھ کے جب مینا کے میدان عرفات مزدلفہ کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں گے، اللہ استغفار کی برکت سے ہر آنے والے عذاب کو ٹال دیں گے۔ استغفار کی بڑی برکت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ علیہ السلام کثرت سے استغفار پڑھتے تھے۔ حضور تو باقاعدہ نماز کے بعد بھی استغفار پڑھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام بائیں طرف سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ حضور نماز کے بعد استغفار۔ آپ علیہ السلام جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کون سا استغفار؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ حضور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام روزانہ دن کے اجالوں میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ اگر حضور معصوم ہو کے، امام الانبیاء ہو کے روزانہ اتنا استغفار پڑھتے تھے تو ہمیں تو اور زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے حج کے ایام کے اندر ہم نے سب سے پہلے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار کی کثرت ہوگی، یہ جو ہم نے 8 ذی الحجہ کا دن مینا کے خیموں کے اندر گزارنا ہے، تلبیہ کے ساتھ ساتھ اگر استغفار کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ عرفات کے میدان کے اندر رب ذوالجلال استغفار کی برکت سے بخشش فرما دیں گے۔ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ اور استغفار کا ایک فائدہ حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ غیب سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر بندہ اپنا سارا وقت استغفار کے اندر گزارے اور دعا نہ مانگے، اللہ استغفار کی برکت سے بن مانگے بندے کو سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے اندر 4 فقہ مشہور ہوئی، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی۔ فقہ حنبلی کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو میں نے سوچا کہ رات کسی مسجد کے اندر گزار لیتا ہوں۔ مجھے راستے کے قریب مسجد نظر آئی، میں مسجد میں چلا گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس جو چادر تھی، بستر تھا، میں نے بستر اسی مسجد کے اندر لگایا۔ چونکہ علاقے کے اندر مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں اجنبی تھا، پردیسی تھا، مسافر تھا، میں نے جو ہی اپنا بستر لگایا، چادر بچھائی، تو مسجد کا خادم مجھے کہنے لگا کہ بوڑھے میاں اپنے ٹھکانے پہ تشریف لے جائے، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے کی مجبوری کو سمجھ گیا، میں نے اپنے سامان کو اکٹھا کیا، سامان اکٹھا کرنے کے بعد اپنے کندھے پہ رکھا، مسجد سے باہر نکل گیا اور میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ انتظام فرمائے گا، اللہ رہائش کا انتظام فرمائیں گے، رکنے کا انتظام فرمائیں گے۔ فرماتے میں چل رہا تھا، چلتے چلتے مجھے راستے کے قریب ایک تنور نظر آیا، لوگ روٹیاں لے کے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ میں اپنی سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے تنور کے قریب جا کے بیٹھ گیا، تو میں نے اس دوران روٹیاں پکانے والے کو دیکھا،
وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیڑے کو بڑا کرتا تو استغفار پڑھتا استغفر اللہ، پھر اس روٹی کے پیڑے کو تنور کے اندر لگاتا استغفر اللہ پڑھتا، روٹی باہر نکالتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پیسے وصول کرتا استغفر اللہ پڑھتا، وہ روٹی کسی کو پیک کر کے دیتا استغفر اللہ پڑھتا۔ وہ اتنا زیادہ استغفار پڑھ رہا تھا کہ اس نے مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے روٹیاں پکانے والے سے کہا کہ آپ اتنا زیادہ استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو روٹیاں پکانے والا کہنے لگا، بوڑھے میاں، اللہ نے استغفار کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرمایا ہے، میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، البتہ ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ میری اس دعا کو، چاہت کو، تمنا کو بھی قبول فرمائیں گے، پورا فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، وہ چونکہ مجھے جانتا نہیں تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کون سی تمنا، کون سی دعا ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی، آپ کو امید ہے کہ قبول ہو جائے گی؟ تو روٹیاں پکانے والا نان بائی کہنے لگا، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور چاہت یہ ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے، اللہ ان کی زیارت کروا دے۔ امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد فرمایا، خوش ہو جا، اللہ نے استغفار کی برکت سے تیری اس دعا کو قبول فرما لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تو استغفار کی برکت سے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، اس لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، کسی خاتون نے حج کے سفر پہ آنا تھا، اس کا میرے ساتھ اصلاحی تعلق تھا، تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ حضرت میں نے حج کے سفر پہ جانا ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ عمل بتائیں تاکہ میں یہاں سے وہ عمل کر کے جاؤں۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ اگر سب سے پہلے مکہ کی طرف جاتی ہیں، وہاں جا کے عمرہ کرنا ہے، تو پھر آپ استغفار کا تحفہ لے کے جائیں، اور اگر آپ کی فلائٹ مدینہ کی طرف کی ہے تو پھر آپ درود شریف کا تحفہ لے کے جائیں جو آپ حضور کی خدمت کے اندر جا کے پیش کر دیں۔ تو اس نے کال کاٹ دی۔ تقریباً 3 دن یا 5 دن کے بعد اس عورت نے فون کیا، اور فون کر کے کہنے لگی، حضرت میں نے 1,00,000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا اور 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ میں اب بھی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو روزانہ تقریباً 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، ایسے ساتھی کو بھی جانتا ہوں جو ہفتے کے اندر 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ یعنی درود شریف جو کثیر تعداد کے اندر پڑھنے والے وہ بھی زیادہ، استغفار کا اہتمام کرنے والے وہ بھی زیادہ۔ میرے اور آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں حج کا احرام باندھنے میں، حج کا احرام باندھنے سے پہلے ہم کوئی چند ہزار مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور جب حج کا احرام باندھ کے جائیں تو عرفات کے میدان کے اندر رب کی بارگاہ میں وہ استغفار پیش کریں، اللہ میں اپنے آپ کو قبول کروانے کے لیے، اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے، اللہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے اتنے ہزار مرتبہ میں نے استغفار پڑھا، اللہ اس کو قبول کر کے میری مغفرت فرما۔ یہ جو استغفار رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر کے مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلا عمل کیا ہے جو ہم نے حج کے ایام کے اندر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، وہ ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہر مرد ہر عورت نیت کر لے کہ میں نے اتنے ہزار مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ جس نے کسی عمل کے لیے منزل کو متعین کر لیا تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہے، اور جو متعین نہیں کرتے تو ان کا وقت پھر گپ شپ کے اندر، فضولیات کے اندر، لا یعنی کاموں میں، لا یعنی باتوں کے اندر گزر جاتا ہے، اور بندے کو اس کے اوپر افسوس بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کئی مرتبہ انسان استغفار کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں نے استغفار اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اندر سے آواز آتے تو نے کوئی گناہ کیا ہے جو استغفار پڑھے گا؟ تو نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی جو استغفار پڑھے گا؟ استغفار تو گناہوں کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو نے تو حج کا احرام باندھ لیا، عرفات کے میدان میں تیری بخشش ہو گئی، عرفات کے میدان میں اللہ نے معاف کر دیا، اب استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اندر کا نفس بندے کو نیک اعمال سے محروم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کافر ہے تو اس نے اپنے کفر سے توبہ کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے
اس نے گناہوں سے بچنے کے لیے یا گناہ ہو چکے ہیں تو اس پہ استغفار پڑھنا ہے. اور اگر کوئی بندہ کہتے ہیں مجھ سے تو گناہ نہیں ہوا تو اس بندے نے پھر بھی استغفار پڑھنا ہے. وہ استغفار کس کے لیے؟ کہ میں نے کچھ وقت غفلت کے اندر گزار دیا، لہٰذا غفلت کے اوپر میں نے استغفار پڑھنا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وقت غفلت کے اندر نہیں گزارا، تو اس بندے کے دماغ کے اندر جو گندے قسم کے خیالات آتے ہیں، گندے وساوس آتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر استغفار پڑھے. اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ میرے دماغ کے اندر گندے خیالات نہیں آتے، گندے وساوس نہیں آتے، اچھے خیالات آتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے اخلاص کے اوپر استغفار پڑھے کہ حج کے دوران جو اخلاص ہونا چاہیے، طواف کے دوران جو اخلاص ہونا چاہیے، کنکریاں مارتے ہوئے اخلاص ہونا چاہیے، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرتے ہوئے جو اخلاص ہونا چاہیے، میرے اس اخلاص کے اندر کمی ہے، میں اس پہ استغفار پڑھتا ہوں. کوئی بندہ چاہے وقت کا قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میرے اس عمل کے اندر 100% اخلاص آ گیا، میری نیت 100% درست ہو گئی. یہ بندہ اس پہ بھی استغفار کرے. وہ کہ بندے نے نیک عمل کے بعد بھی استغفار پڑھنا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد بھی استغفار پڑھنا ہے، کوئی عمل پورا کر لیا تب بھی استغفار پڑھنا ہے. ایک تو استغفار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ غلطی کوتاہی معاف ہو جائے، اور ایک استغفار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ استغفار کی وجہ سے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. جتنا زیادہ استغفار کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ حج کی برکات اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. مردوں سے بھی گزارش ہے، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ استغفار کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں. نمبر 2، حج کے ایام کے اندر حج کے مناسک، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد میرے اور آپ کے پاس جو اضافی وقت ہوگا تو اس کے اندر ہم نے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، قرآن کو ٹائم دینا ہے. اس وقت جتنے مرد موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، میں نے جواب آپ سے نہیں لینا، آپ نے سوال بھی اپنے آپ سے کرنا ہے اور جواب بھی اپنے آپ سے لینا ہے، اور جواب اندر رکھنے بغیر جواب نہیں دینا. مجھے اور آپ کو یہاں پہ آئے کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن ہو گئے. میں اور آپ اپنے آپ سے تنہائی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تمام تر خیالات سے ہٹ کر کے یہ سوال کریں کہ 20 دن کے اندر کتنے قرآن کے پارے پڑھے ہیں. اگر اندر سے آواز آئے کہ ایک قرآن کا ختم ہو گیا، مبارکباد پیش کریں. اندر سے آواز ہے 20 دن کے اندر 20 پارے ہو گئے، مبارکباد پیش کریں. اگر اندر سے آواز آتی ہے کہ 20 دن کے اندر 10 پارے ہوئے، 5 پارے ہوئے، 2 پارے ہوئے، 1 پارہ ہوا، یا کسی کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تو نے تو قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا، یا اگر اندر سے آواز آتی ہے کہ تو نے تو قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تو اسے پھر اپنی زندگی پہ افسوس کرنا چاہیے کہ جہاں قرآن کی وحی کا آغاز ہوا، جہاں یہ قرآن سب سے پہلے نازل ہوا، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی اس قرآن کے پڑھنے سے محروم ہو چکا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. کسی نے عثمان سے کہا عثمان ہم سے تو 2 پارے نہیں پڑھے جاتے اور آپ 2 رکعت کے اندر ایک قرآن پڑھ لیتے تھے. سیدنا عثمان غنی نے بڑا بہترین اور خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے اصلاح کرتے ہوئے، لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن. لوگو اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو. اگر تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا یا تھک جاتے ہو، زیادہ تلاوت نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ کہ دل بیمار ہو چکا ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر نیک اعمال کے اندر بندے کا دل نہیں لگتا. اس لیے ہمیں حج کے ایام میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ جو ہمارا ملتان کے اندر پاکستان میں اعتکاف ہوتا ہے، تو پچھلے سال اعتکاف کے اندر ایک نوجوان میرے پاس آیا. میں نے قرآن کے موضوع پہ بیان کیا، نماز تراویح کے بعد جو ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے. بیان ختم ہونے کے بعد وہ نوجوان آیا، 21-22 سال اس کی عمر تھی. تو میرے سامنے بیٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا. تو جب وہ چپ ہوا، اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، تو میں نے پوچھا مسئلہ ہے کیا؟ کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت 7 سال ہو چکے ہیں میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. آپ نے جو قرآن کے موضوع پہ بیان کیا تو اس سے میرے دل پہ چوٹ لگی کہ
کہ 7 سال کے دوران میں نے ایک مرتبہ بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ اگر میرے پاس، آپ حضرات کے پاس، خواتین کے پاس کسی قریبی کا میسج آئے اور اس کا میسج ہم نہ پڑھیں تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو نے میرا میسج نہیں پڑھا، تو نے میرے میسج کو کھول کے نہیں دیکھا۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن یہی سوال بندے سے کرنا ہے، میرے بندے میں نے تجھے اپنا پیغام دیا تھا، میں نے تجھے اپنا کلام دیا تھا، کیا تو نے میرے کلام کو پڑھا تھا؟ کیا تو نے میرے کلام کو ٹائم دیا تھا؟ اگر ہم 20 دن کے اندر مکہ کے اندر رہتے ہوئے زیادہ تلاوت نہیں کر سکے، اب بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ حج کے ایام میں اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے، اپنے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے، اپنے حج کو مقبول بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، تاکہ مکہ سے جب مدینہ جائیں تو مدینہ جانے سے پہلے کم از کم ایک قرآن کا ختم تو مکمل ہونا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے سال کے اندر 2 مرتبہ پورے قرآن کا ختم کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا ختم نہیں کرتا، گویا کہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اور اس حق کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن بندوں سے سوال کرنا ہے، مردوں سے بھی سوال کرنا ہے، خواتین سے بھی سوال کرنا ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، بزرگوں سے درخواست کروں گا جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، اب بھی وقت ہے پاکستان جا کے، یا جب ہم مکہ سے مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے اندر روزانہ ظہر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد مختلف جگہوں پہ قرآن کے حلقے لگتے ہیں، مدرسین پڑھانے والے جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے وہ وہاں ان حلقوں کے اندر ضرور بیٹھے، مسجد نبوی کے اندر اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے بٹھائے، یہاں سے آغاز کر کے ملک پاکستان جائے۔ 8 دن کے اندر یہ ایک پارہ مکمل نہیں کر سکتا، یہ ایک رکوع بھی مکمل نہیں کر سکتا، لیکن آغاز مسجد نبوی سے کر کے جائے کہ ملک پاکستان میں اپنا قرآن مکمل کروں گا، تاکہ سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا ختم کرنا آسان ہو اور میں قرآن کا حق ادا کر سکوں۔ جس نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا یہ قرآن اس کی سفارش کرے گا، پھر یہ بندہ قرآن کی سفارش کے نتیجے میں جنت کا حقدار بن جائے گا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ استغفار۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ نمبر 3 ہم نے ان ایام کے اندر مختلف جگہوں پہ، مختلف اوقات کے اندر اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر بھی ادا کرنا ہے، کسی نعمت کے اوپر ناشکری نہیں کرنی، ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب حجاج کرام بالخصوص حج کے جو یہ 5 ایام ہیں، ان 5 ایام کے اندر جب من مرضی کا کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، مرضی کے چاول نہیں ملتے، مرضی کی چیزیں نہیں ملتی، تو کہتے ہیں انہوں نے دیا کیا ہے؟ کھانا میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، فلاں چیز ٹھیک نہیں بنی ہوئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، میں اور آپ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں جس طرح چیزیں استعمال کرتے رہے، اچھی تھی، ہلکی تھی، مہنگی تھی، کم پیسوں والی تھی، لیکن حج کے ایام کے اندر کھانے کی وجہ سے زبان کے اوپر ناشکری کا کلمہ نہ لے کے آنا۔ میرا رب ذوالجلال ہر بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا یہ بندہ ان مقامات پہ آ کے ابراہیم کی اداؤں کو زندہ کرتے ہوئے، حضور کی اداؤں کو زندہ کرتے ہوئے کھانے کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، یہ کھانے کی وجہ سے ناشکری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ میں نے بزرگوں کی جوتیوں کے اندر بیٹھ کے یہی سیکھا ہے، جو رب دینا جانتا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ حج کے سفر پہ بلا سکتا ہے وہ آخری وقت تک پھر محروم بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے ان حج کے ایام کے اندر ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کیا کہ مرضی کا کھانا نہیں لیکن پھر بھی کہ الحمدللہ کھانا اچھا مل گیا، الحمدللہ بہترین کھانا مل گیا، رہائش کیسے تھی، مینا کے خیمے کیسے تھے، الحمدللہ اچھے مل گئے، اچھا جاتے ہوئے پانی ملا نہیں ملا، الحمدللہ بہترین انتظام تھا، مینا کے خیمے ہوں
یا عرفات کے خیمے ہو، مزدلفہ کا میدان ہو یا مینا کے دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ ہو، ان ایام کے اندر ہر وقت ہماری زبان پہ شکر کا کلمہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ میں اپنے مدرسے کے اندر بچوں سے بچیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرے آپ کا کیا حال ہے، تو آپ نے فوراً یوں جواب دینا ہے، میرے پیارے اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے پیارے اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ ہر وقت بندے کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یا کوئی خاتون کہتی ہے میرے پیارے اللہ کا کرم ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے کہ یہ میرا بھی کہہ رہی ہے، یہ پیارا بھی کہہ رہی ہے، نام بھی لے رہی ہے۔ رب ذوالجلال پھر نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ حج کے ایام کے اندر مینا کے خیموں میں یا عرفات کے چٹیل میدان کے اندر یا مزدلفہ کے کھلے اسمان تلے میرے اور آپ کے پاس کسی کا فون آ جائے، کھانا کیسے ملا ہوا ہے، رہائش کیسے ملی، فوراً جواب دیں، میسج پہ جواب دیں، کال کے دوران جواب دیں۔ آپ اس کے اندر مذاکرہ تو کہیں میرے پیارے اللہ کا بڑا احسان ہے، میری توقعات سے بڑھ کر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، میں اس چیز کا قابل نہیں تھا، اس چیز کا اہل نہیں تھا، اللہ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے، میری غلطیوں پہ ستاری کی چادر ڈال کے اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ میں اور آپ آج سے کئی سال پیچھے چلے جائیں، جب ہمارے بزرگ یہ جہاز پہ سفر کر کے نہیں پہنچتے تھے، بحری جہاز کا سفر کر کے وہ اس مکہ المکرمہ کے اندر پہنچتے تھے۔ کبھی ان بزرگوں کے واقعات تو پڑھیں جب وہ عرفات کے میدان میں پہنچتے تھے، یہاں کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ جو نہر زبیدہ زیارت کر کے بتائی جاتی ہے، اس وقت تو یہاں پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں اور آپ مینا کے خیموں میں جائیں گے، عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، ہمیں پانی کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی، وضو کے لیے پانی میسر ہوگا، پینے کے لیے پانی وافر مقدار میں ہوگا، ٹھنڈا پانی موجود ہوگا، نارمل پانی موجود ہوگا۔ مجھے آپ کو آج کے دور کے اندر صبح کا ناشتہ ملے گا، دوپہر شام کا کھانا ملے گا، مجھے اور آپ کو جانے سے پہلے بستر کا انتظام ہو چکا ہے، میرے اور آپ کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام ہو چکا ہے۔ بزرگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے یہ نعمتیں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، کئی مہینوں کا سفر کر کے وہ یہاں پہنچتے تھے، لیکن پہنچنے کے بعد کہتے تھے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو تو نے سیراب کر دیا، جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں ساقیہ تو نے اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے میری توقعات سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کی تمنائیں بڑی عجیب ہوتی تھی، وہ صبر و شکر کے ساتھ یہاں حرم کے اندر اور حج کے ایام کے اندر وقت گزارتے تھے، بندہ ان کے واقعات کو پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم بلکہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ میں اس نوجوان کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے۔ میں اس نوجوان کے اور قریب ہوا تو اس کی پوری جلد پوری سکن سرخ ہو چکی تھی دھوپ کی وجہ سے۔ میں نے اس نوجوان کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے علاقہ بتایا۔ میں نے پوچھا سفر کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ اس نے کہا آپ دنوں کی بات کرتے ہیں، مجھے تو کئی سال ہو چکے ہیں، چند مہینے حج کے اندر باقی رہ چکے ہیں، بس میں اللہ کے گھر پہنچ جاؤں گا اور اس سال میں حج کروں گا۔ مالک بن دینار فرماتے میں نے اس نوجوان سے کہا دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، میرے پاس آرام کر لیں، شام کے وقت چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مالک۔ نوجوان کہنے لگا وہی جن کا نام مالک بن دینار ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ نوجوان کہنے لگا مالک، جو بندہ حج پہ جائے گا تو کوئی سواری پہ سوار ہو کے جائے گا، کوئی پیدل جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چل نہیں سکتا، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے،
اگر میں اسی طرح رکتا رہا، دعوت قبول کرتا رہا تو حج کے مہینے نکل جائیں گے، میں حج نہیں کر سکوں گا۔ مالک بن دینار نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، سواری پہ چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا مالک آپ مجھے بتلائیں، اگر کوئی نافرمان غلام اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے تو سواری پہ سوار ہو کے شان و شوکت سے جانا اچھا لگتا ہے یا پلکوں کے بل چل کے جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار فرماتے اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اس نوجوان نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم، اور پھر زمین پہ گھسٹنا شروع کر دیا۔ میں اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ریت کے ٹیلوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، میں اپنے کام پہ چلا گیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اسی سال مالک بن دینار کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ پہنچا، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کے مینا کے اندر پہنچا، پھر مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے جمرات پہ پہنچ کے کنکریاں ماری، اور کنکریاں مارنے کے بعد میں نے قربانی کرنی تھی۔ تو مینا کے میدان کے اندر میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، لوگ جمع تھے اور لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ایک نوجوان ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا نے سب کو تڑپا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی راستہ دو، میں اس نوجوان کو دیکھوں تو صحیح۔ لوگوں نے مجھے جگہ دی، میں نے راستہ بنایا۔ جب میں قریب پہنچا، وہی نوجوان جس کو میں نے اپنے علاقے کے اندر دوپہر کے وقت زمین پہ گھسڑتے ہوئے دیکھا تھا، وہ نوجوان 2 چادروں کے اندر ملبوس، احرام کی چادریں پہنی ہوئی اور سر جھکا ہوا، اور اپنے اللہ سے مناجات کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اللہ تجھے منانے کے لیے، حج کرنے کے لیے گورے بھی آئے ہیں، کالے بھی آئے ہیں۔ اللہ کوئی مشرق سے آیا، کوئی مغرب سے آیا، کوئی شمال و جنوب سے آیا۔ اللہ کوئی سواری پہ سوار ہو کے آیا، کوئی پیدل چل کے آیا۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ میں چل نہیں سکتا تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی۔ اللہ میں زمین پہ گھسٹ گھسٹ کر کئی سالوں کے بعد تیرے گھر بیت اللہ پہنچ گیا۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کے اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے۔ اللہ میں چل نہیں سکتا تھا، اللہ میں نے گھسٹ گھسٹ کر تیرے گھر بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، لوگ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے میلین اخضرین کے اندر بھاگ رہے تھے، اللہ میں بھاگ نہیں سکتا تھا، اللہ میں نے گھسٹ گھسٹ کر وہ سعی بھی مکمل کر لی۔ اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ میں 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کے مینا کے میدان میں پہنچا، پھر وہاں سے عرفات پہنچا، وہاں سے مزدلفہ آیا۔ اللہ میں نے اب کنکریاں مار کے نفرت کا شیطان سے اظہار کر دیا، اللہ اب قربانی کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے یہاں پہ کوئی اونٹ کا نہر کر رہا ہے، اللہ کوئی بکرے کی قربانی کر رہا ہے، اللہ میرے پاس اس وقت کوئی جانور نہیں ہے، اللہ میرے پاس صرف احرام کی 2 چادریں ہیں، ان چادروں کے سوا میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ قربانی کرنی ہے۔ اللہ میں آپ سے جانور کا سوال نہیں کرتا، اللہ میں آپ سے پیسوں کا سوال نہیں کرتا، اللہ میری جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما لے۔ اللہ میں اپنی جان قربانی کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ میری جان قربانی کے طور پہ قبول فرما لے، تاکہ ان سب کو پتہ چل جائے کہ اس کے دل کے اندر صرف اور صرف رب ذوالجلال کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں پایا جاتا۔ مالک بن دینار فرماتے جب اس نوجوان نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما، پورا مجمع رو پڑا، پورے مجمع کی آہوں سسکیوں کی آوازیں بڑھ گئی، حتیٰ کہ زور زور سے رو رہے تھے۔ میں بھی حیران رہ گیا، نوجوان نے کیسی دعا مانگی ہے کہ اللہ میری جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما، میرے پاس جانور کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے پھر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور گر پڑا۔ میں جب اس نوجوان کے قریب تیزی سے بھاگ کے گیا تو منظر بڑا عجیب تھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ نوجوان دنیا سے جا چکا تھا۔ ایسے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کو منانے کے لیے آتے تھے، مینا کے وادی کے اندر، عرفات کے چٹیل میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، کھلے آسمان تلے کیفیت کیا ہوتی تھی، لوگ وقت کیسے گزارتے تھے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے احسان عظیم فرماتے ہوئے خوبصورت اور بہترین آسانیوں کے اندر اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ اب میرے اور آپ کے لیے رب ذوالجلال یہ چاہتے کہ میرے بندے
اب تو نے حج کا احرام باندھنے کے بعد ناشکری نہیں کرنی. اب تو نے یہ نہیں کہنا کہ کھانا اچھا نہیں بنا, کھانے کے اندر مرچ مسالے کم تھے. نہیں میرے بندے, یوں بھی نہیں کہنا کہ پانی نہیں ملا, یوں نہیں کہنا سونے کے لیے بستر صحیح نہیں تھے. میرے بندے بس تو نعمتوں پہ شکر ادا کرتا جا. اللہ یہ جتنے بھی حضرات موجود ہیں, یہ مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں, اللہ یہ حج کے ایام میں اگر ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا شروع کر دے تو کیا دے گا. میرے اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ فرمایا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جب تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر کوئی اس حج کی نعمت ملنے پہ شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے عیبوں کے باوجود, غلطیوں کے باوجود, کوتاہیوں کے باوجود مجھ گناہگار کو, مجھ فقیر مسکین بندے کو حج کا احرام پہنا دیا. اللہ میں پوری زندگی سجدے کی حالت میں پڑا رہوں, اللہ میں اس کا شکر ادا کر نہیں سکتا. میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں, اپنے علاقے پہ غور کریں. کیا مجھ سے آپ سے زیادہ مالدار ہمارے محلے کے اندر نہیں پائے جاتے؟ کیا ہم سے زیادہ طاقتور لوگ محلے کے اندر نہیں پائے جاتے؟ کیا ہم سے زیادہ اور خواتین سے زیادہ نین نقشے میں, خوبصورتی میں, حسن و جمال میں خواتین علاقے کے اندر نہیں پائی جاتی؟ سب کچھ پایا جاتا ہے, لیکن میں اور آپ یہاں پہ پہنچے کس وجہ سے؟ رب کے بلانے پہ پہنچے ہیں. حرم وہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. جب رب نے یہاں تک پہنچا دیا, اب ہم اللہ سے یوں نہ کہیں کہ اللہ بس ایک مرتبہ حج ہو گیا. نہیں, اللہ بار بار بولا, اللہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. بار بار کون آتے ہیں؟ جو ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. انسان کبھی اپنی زندگی پہ غور کرے, میں کیا ہوں, میں کیا تھا, میں کون تھا, یہاں تک کیسے پہنچا, کس نے پہنچایا. انسان اگر اپنی بنیاد پہ اگر غور کرے, یہ کبھی بھی ناشکری نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرے. حج کا احرام باندھ کے ہم جاتے ہیں, اگر گاڑیوں کے اندر پریشانی آتی ہے, شکوے کا لفظ زبان پہ لے کے نہ آئے. میں نے حج کا تربیتی پروگرام کرواتے ہوئے ملتان کے اندر سفر کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. یاد ہے؟ نمبر 1 شکوہ نہیں کرنا, نمبر 2 جلد بازی بے صبری نہیں کرنی, صبر کا معاملہ, اور نمبر 3 گناہ کا کم. یہ 3 کام نہیں کرنے. جس نے ان 3 باتوں کو پلے باندھ لیا, ناشکری نہیں کرنی, بے صبری نہیں کرنی اور گناہ کا کام نہیں کرنا, مجھے اپنے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اس کا سفر آسان بھی ہوگا, رب کی بارگاہ میں قبولیت پا جائے گا. شکوے شکایت کا لفظ زبان پہ لے کے نہیں آنا. ایک حدیث کے اندر ہے, حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا, جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا, تھوڑے رزق کے اوپر قناعت نہیں کرتا, تو اس بندے کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو خدا بنا لے. اللہ نے اپنے بندوں سے شکوہ کیا ہے, جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا, ناشکری کرتا ہے, جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا, اور جو تھوڑے رزق کے اوپر قناعت نہیں کرتا. یعنی رزق کسی کو خاندان کے اندر, فیملی کے اندر زیادہ ملا, اسے تھوڑا مل گیا, کہتے ہیں مجھے تھوڑا کیوں دیا؟ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ کیا اللہ کو تھوڑے رزق کے لیے میرا ہی انتخاب ہوا تھا؟ یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ شکوے شکایت کے جملے ہیں. انسان کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ جملے لے کے نہ آئے. اللہ ان جملوں کی وجہ سے بندے کو بہت پیچھے کر دیتے ہیں. اور پھر حج کے ایام میں میں پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, انتظامی امور کو دیکھ کے یوں نہ کہنا ہے یہ یوں ہونا چاہیے تھا, یہ سہولت اس طرح ہونی چاہیے تھی. نہ جو مل جائے اسی کے اوپر صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا, اس کا نام تھا داموس. وہ سفر پہ جا رہا تھا, تو اس نے راستے کے قریب ایک پہاڑ دیکھا. پہاڑ بالکل خشک تھا, کوئی سبزہ نہیں تھا, کوئی آبشار نہیں تھی, پانی نہیں تھا. تو حضرت داموس فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے, اگر اللہ یہاں پہ سبزہ لگا دیتا کتنا اچھا ہوتا. یہ پہاڑ خشک ہے, سبزہ نہیں ہے. فرماتے جو ہی میرے دل کے اندر یہ بات آئی تو اللہ نے فوراً دل کے اندر الہام فرمایا, میرے بندے اب تو نے بندگی چھوڑ کر اپنے رب کو مشورے دینے شروع کر دیے. میرے بندے تجھے تو بندگی سجتی ہے, تو نے بندگی کو چھوڑ کے مشورے دینے شروع کر دیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اگر مگر چوں چرا, یہ وہ یوں ہو جاتا, وہ ہو جاتا, ایسے ہو جاتا, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں نہ ہوا, یہ جو اگر مگر چوں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اگر ان کی حقیقت پہ
اور ان کی بنیاد پہ غور کیا جائے تو یہ شکوے شکایت کے جملے بنتے ہیں۔ میں اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کسی ماں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، محلے کی خواتین جمع ہوتی ہیں افسوس کرنے کے لیے، تو کئی مرتبہ خواتین آ کے کہہ دیتی ہیں ابھی بچے کی عمر ہی کیا تھی، ابھی بچے نے دیکھا ہی کیا تھا، اگر کوئی 3 4 5 10 سال زندگی مل جاتی تو کیا ہو جاتا۔ یہ شکوے شکایت کے جملے ہیں۔ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، عورت پہلے غم کے اندر تکلیف کے اندر ہوتی ہے، محلے کی خواتین آ کے کہتی ہیں اگر 5 10 سال زندگی گزار لیتا، بچے جوان ہو جاتے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے۔ او خدا کی بندی، تجھے مستقبل کا زیادہ پتہ ہے یا بنانے والے کو پتہ ہے؟ جس نے اس بندے کو بنایا، اس بندے کو دنیا میں بھیجا، وہ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ اس لیے میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں یہ جملہ دل کی تختی پہ نقش کریں، اسے دماغ کی میموری کے اندر محفوظ کریں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ کے لیے اچھا کرتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اچھا کرتا ہے۔ اللہ کسی بندے کا برا نہیں کر سکتے۔ مجھے اور آپ کو حج کے سفر میں 5 ایام میں سہولت نہ مل سکی، ہم کہیں کہ میرے لیے جو بہتر تھا اللہ نے اسی کا فیصلہ فرما دیا۔ ہم نے وہاں پہ شکوے شکایت کا ایک حرف بھی زبان پہ لے کے نہیں آنا۔ اگر غلطی سے بھول کر زبان سے شکوے شکایت کا لفظ، جملہ، حرف نکل جائے، فوراً توبہ استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی معاف فرما دیں گے۔ حج کے کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 بات۔ پہلی بات کیا تھی؟ استغفار۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 3 شکر کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ حج کے ایام میں ایک عمل ہے مسنون دعاؤں اور مسنون صورتوں کا اہتمام کرنا۔ مسنون دعاؤں اور مسنون صورتوں کا اہتمام کرنا۔ مسنون دعاؤں کا معنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کیا ہے، آرام کرنے کی، سونے کی دعا کیا ہے، اٹھنے کی دعا کیا ہے، پانی سے پہلے دعا کیا ہے، پانی کے بعد دعا کیا ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد دعا کیا ہے۔ اسی طرح ہم عرفات کے میدان میں جائیں تو عرفات کے اندر حضور کی بتائی ہوئی دعا کیا ہے، کنکری مارنے کی دعا کیا ہے، مزدلفہ کی دعا کیا ہے، طواف زیارت کے لیے آتے ہیں تو طواف کے دوران کی دعا کیا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنے تو اس وقت کی صورتیں کیا ہے، آب زمزم پینے کے بعد دعا کیا ہے۔ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا، اللہ پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ مسنون صورتوں کا اہتمام۔ مسنون صورتیں کون سی؟ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، یہ سنت ہے۔ ظہر کی نماز کے حوالے سے مجھے کوئی ابھی صورت ایسی نہیں ملی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ملتی ہو، البتہ مشائخ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورت پڑھے گا، اللہ اسے بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ الدخان جو 26ویں پارے کے اندر ہے، 3 رکوع پہ مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ سورہ نبا اما یتساءلون، یہ 2 رکوع پہ مشتمل ہے، یہ 2 صورتیں پڑھی جائے۔ ان 2 صورتوں کا عصر کی نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کا پڑھنا مسنون ہے، اور سورۃ الواقعہ کی برکت سے اللہ غربت کو ختم فرماتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ یہ فقر کو، تنگ دستی کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچے، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے تیمارداری کرنے کے بعد کچھ رقم ہدیہ کے طور پہ پیش کی، عبداللہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ عثمان نے کہا عبداللہ رکھ لو، کام آئے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا عثمان مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی ہے، بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے میری بیٹیوں کو ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ آپ کو ضرورت، نہ آپ کی بیٹیوں کو ضرورت۔ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ اس طرح یاد کروائی ہے
جس طرح لوگوں کو سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے جب تک میری بیٹیاں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی اللہ اس وقت تک انہیں غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد حج کے ایام کے اندر سورۃ الواقعہ کا اہتمام کریں۔ جس کی زندگی کے اندر اہتمام نہیں ہے وہ اہتمام کر کے جائے، عرفات کے میدان سے، بلکہ مینا کے میدان سے یا مزدلفہ کے میدان سے یہ تحفہ ساتھ لے کے جائے اور پوری زندگی اس کا اہتمام کرے، اللہ کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اور عشاء کے نماز کی جو مسنون صورت ہے وہ ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ 6-7 صورتیں بنتے جو ہر نماز کے بعد پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور میں مردوں سے خواتین سے گزارش کروں گا کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اس حج کے سفر میں ہمارے 20 دن مکمل ہو چکے ہیں، یہ 20-21 دن باقی رہ چکے ہیں۔ نیت یہ کر لیں کہ میں نے اس حج کے سفر میں سورہ ملک کو زبانی یاد کرنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چاہت اور تمنا ہے سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ یہ حضور کی چاہت ہے، حضور کی تمنا ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ جسے سورہ ملک زبانی یاد نہیں ہے وہ ایک ایک آیت کو یاد کرنا شروع کر دے۔ سورہ ملک کی 30 آیات بنتی ہیں، اگر بندہ روزانہ ایک آیت کو یاد کرے تو پورے مہینے کے اندر سورت مکمل ہو سکتی ہے۔ کوشش کر کے بندہ 2 آیتیں پڑھنا شروع کر دے، یاد کرے، ایک دوسرے کو سنائے، انشاءاللہ تعالی حج کے مبارک سفر کے اندر یہ سورہ ملک یاد ہوگی، ادھر سے حضور کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ حج کے ایام میں سب سے پہلے استغفار کی کثرت، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 شکر کرنا، نمبر 4 ناشکری نہ کرنا، نمبر 5 بے صبری کا مظاہرہ معاملہ نہیں کرنا، نمبر 7 مسنون دعاؤں اور مسنون صورتوں کا اہتمام کرنا، نمبر 8 دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جتنا ہو سکے ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔